ہائے ہائے ہائے، یہ جی بار بار آ رہا ہے کہ ترکہ پھر تقسیم کرنا، وصیت اور قرضہ پہلے ادا کرنا. کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ جب تقسیم ہو جائے تو نہ کوئی قرضہ دین نو تیار ہوئے تے نہ کوئی وصیت پوری کرنے نو تیار ہوئے جو تو وارثاں نو لب گیا. اور آج کل اکثر تو یہ ہو رہا ہے، باپ بیچارہ کہہ جاتا ہے اگرچہ اس کی شریعت میں تیسرے حصے پر نافذ ہوگی، اس سے زیادہ نافذ ہے، مگر ورثاء تیسرے حصے کو بھی دینے کو تیار ہے. بلکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ ابا جی پلاٹ مسجد کو دے گئے ہیں اور بیٹا اب کیس کیے کھڑا ہے کہ جی واپس کرو، ساڑی وراثت ہے، ابا کون ہونا دینے والا وغیرہ وغیرہ. ایسے کئی معاملات علماء سے ہوئے ہیں کہ ایک باپ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس نے مدرسے کے لیے عالم دین کو جگہ دے دی، اور بیٹے بعد میں یا دھمکا رہے ہیں یا مقدمہ چلا رہے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ واللہ علیم حلیم، اللہ جاننے والا بھی ہے اور حلم والا بھی ہے. اچھا جی، ایک مسئلہ اور سننے کہ کسی لڑکی یا لڑکے کے لیے یہ وہ میں نے بتا دیا کہ یہ زیادہ کی وصیت کر سکتا. بولیے بھائی، زیادہ کی وصیت کر سکتا. اگلی جو آیت نمبر 13 ہے، تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں. بولیے، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی. اگر ہم اپنا قانون نہیں توڑنے دیتے تو اللہ کہتا ہے میرا بھی نہ توڑنا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے گا ان معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی، يُدْخِلُهُ، وہ داخل کیا جائے گا جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. اگر ہم کسی کا حق مار کے امیر ہو گئے تو وہ کامیابی، یہ کامیابی ہے کہ حقداروں کے حق ادا کر کے آؤ. بچیوں کے بھی حق ادا کرو اور بچوں کے بھی حق ادا کرو. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ہاں جو نافرمانی کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے کراس کرے گا، نکل جائے گا، تو يُدْخِلُهُ نَارًا، وہ داخل کیا جائے گا جہنم میں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہِینٌ، اور اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. بولیے بھائی، اس کے لیے ذلیل کرنے والا. اب چند مسائل سن لیں. نمبر 1، اگر کوئی شخص فوت ہو گیا خاوند اور بیوی حاملہ ہے، بولیے بیوی حاملہ، تو وہ پیٹ والا بچہ بھی وراثت لے گا. بولیے پیٹ والا بچہ بھی وراثت ہے. آج کل تو آسانی ہوگی کہ پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی ہے یا، تو وہ بھی وراثت کا حقدار ہوگا. یہ پہلا مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا تھا. دوسرا، اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی رجعی، کون سی؟ رجعی. یہ یاد رکھیے گا کہ طلاق نال تسی اگے نہ لے جاؤ، اگلا مسئلہ پھر دسنا. اگر اس نے طلاق رجعی دی ہے، رجوع والی، اور پھر وہ اس کی عدت پوری نہیں ہوئی، عورت کی عدت پوری، بھائی عدت کے اندر تو رجعی طلاق ہے نا، وہ رجوع کر سکتا تھا نا. ابھی اس نے طلاق رجعی دی اور وہ فوت ہو گیا، تب بھی اس عورت کو وراثت میں حصہ ملے گا. بولیے وراثت میں حصہ ملے گا. اور اگلا سمجھے، اس سے اگلا مسئلہ، اگر کسی شخص نے مرض الوفات میں اپنی بیوی کو طلاق دی، مرض الوفات سمجھتے آپ کہ انہوں یقین سی کہ ہن میں بچنا، انہوں کہندے نے مرض الوفات، آخری لین تے سی، آخری سہمت سی، تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق، اگرچہ یہ طلاق بائنہ یا مغلظہ ہی ہو، تو عدت ختم ہونے سے پہلے اگر یہ شخص مر گیا تو اس عورت کو بھی وراثت ملے گی. بولیے اس عورت کو بھی وراثت ہے. اب طلاق کی عدت کتنی ہے؟ 3 حیض. بولیے کتنی ہے؟ 3 حیض. اور مرنے کی بیوہ کی عدت کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن. بولیے 4 ماہ 10 دن. اس نے طلاق دی مرد وفات میں اور پھر وہ فوت ہو گیا. اب ہم کون سی عدت اختیار کریں؟ تو فقہا کہتے ہیں 4 ماہ 10 مہینے والی عدت شمار کر لو، عدت لمبی کر دو تاکہ اس عورت کو وراثت کا حصہ نصیب ہو جائے. اس عورت کو وراثت کا حصہ نصیب ہے. اور اگلا مسئلہ سمجھیں، اگر کسی شخص نے مرض الوفات سے پہلے
بولیے مرض الوفا سے پہلے حالت صحت میں بائن یا مغلظہ طلاق دے دی اور چند دن بعد عورت کی عدت میں وہ فوت ہو گیا، تو اس صورت میں اس کو عورت کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ بھائی سمجھ گئے ہیں؟ طلاق دی صحت میں، طلاق دے دی اور فوت ہو گیا، عورت کی عدت ابھی ختم ہے تو پھر اس کو وراثت کا حصہ۔ اچھا ایک اور طریقہ بھی ہے، اگر کسی عورت نے شوہر کے مرد وفات میں، یعنی وہ وفات والی مرد میں عدالت میں جا کر خلا لے لیا، عدالت میں جا کر کم از کم حضرات میں مسجد میں بیٹھا ہوں، مولوی ہوں، مفتی ہوں، لوگوں کو فتوے دیتا ہوں، مسائل کے جواب دیتا ہوں، 8-10 کیس تو میرے پاس ہیں کہ عورتوں نے عدت پوری نہیں کی تھی کہ عاشقاں نال نکاح پڑھا لینے، اور اس میں سے چند کیس ایسے بھی ہیں کہ پڑھانے والے مولوی صاحب کو بھی پتہ تھا کہ اس کی عدت پوری اور صرف اس کو فیس ڈبل مل گئی، 10-20 ہزار 30 ہزار لے لیا اور اپنا بھی ماشاءاللہ توڑ کے آ گئے، اپنا بھی توڑ کے۔ تو ایک مولوی نو میں کہا تیرا تے گیا، انہیں کہا جناب میں آندے ہی پہلے اپنا سیدھا کیتا ہے، مولویوں کو تے تمہیں پتہ سارے دا ہوندے نے، میں کہا اپنا نکاح تے ظالمہ تو سیدھا کر لے ہے، وہ جڑا ساری عمر زنا کرن گے اودے وچ تے تو شریک ہے نا، وہ کیویں بند کرے گا؟ کوئی گل تو نہیں سمجھ آئی؟ آگی سمجھ؟ اب ایک مسئلہ بتا دوں، اگر آپ غصہ نہ کریں تو وعدہ کر دیو نہیں کرو گے، کیونکہ تسی مینوں کہندے ہو سخت ہے، حالانکہ ہو آپ سخت جاندے ہو، بندہ کسی ویلے دوجے نو کہندا ہوش کر تے آپ بھی ہوش وچ نہیں ہوندا، یہ کیفیتاں ہو جاندیاں نا۔ ایک شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے اور وہ ویسے لے آتا ہے، ویسے، اور ساری عمر اندر شرمسار رہتا ہے کہ یار میں نے تو طلاقیں دی تھیں، نکاح ختم ہو گیا، پھر اس کو، یہ بھی گناہ ہے، مگر امید ہے یا توبہ کر لے گا یا اللہ معاف کر دے گا۔ کیوں کہ گناہ کو گناہ سمجھ رہا ہے، بولیے گناہ کو گناہ۔ اسی طرح کی کیفیت ہے اس عورت کی جو زنا کے اڈے پر بیٹھی ہے، وہ اس کو عبادت سمجھتی، بولے نا، اس کو حلال سمجھتی، ہاں وہ کوئی نہ کوئی تسلی اپنے آپ کو دیتی ہے، صاحب میری یہ مجبوری ہے، فلاں مسئلہ تھا، فلاں مسئلہ تھا، وہ ضمیر کو سلاتی تو ہے، مگر وہ سمجھتی ہے کہ یہ کام جائز ہے اور یہ عزت والا، اس کی بھی امید ہے کہ شاید اللہ معاف کر دے یا توبہ کی توفیق ہے۔ مگر اگر کوئی اس کو حلال سمجھے، نہیں سمجھے ہو، دشمنان صحابہ کہتے ہیں جو 3 مرتبہ لڑکی لڑکا متا کر لے تو 4 مرتبہ کر لے تو درجہ محمد رسول اللہ کے برابر ہے۔ اب سوچئے بات کہاں پہنچی جناب، ایک ویسے بیٹھی ہے چکلے پہ پر وہ شرمسار ہے، اور ایک کو یہ کہا گیا کہ اگر تو 4 مرتبہ کسی سے کرے گی کانٹریکٹ بیس پہ تو تیرا درجہ محمد رسول اللہ کے معاذ اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد، تو یہ کہاں پہنچ گیا۔ اور ایک اور طریقہ ہے اتنی بڑی داڑھیوں کے ساتھ، پی ٹی صاحب ہونے تو میں قبول کر لو گے، انہوں نے پایا جی میرے وال نہ کر چھڑے، کسی ویلے پہاڑ والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا پانی کیندے تھے۔ اب توجہ سے مسئلہ سمجھے، ایک اتنی بڑی داڑھی والا مفتی بھی کہتا ہے لیاؤ جی 3 کٹھیاں دیتی ہیں جی، ہاں جی، وہ کوئی نہیں تھوڑی ایک کوئی ہے، یہ بھی اس چکلے والی سے برا ہے، اس چکلے والے سے برا، کیونکہ اس نے زنا پر سٹیپ لگا دی کہ تیرا نکاح ابھی باقی ہے، تیرا نکاح ابھی باقی۔ یہ مسئلہ یاد رکھے، میرا قرآن پہ ہاتھ ہے، میں بھی اسی جماعت سے آیا ہوں، ساری زندگی وہی کی ہے، ان کو بھی پڑھا ہے، تحقیق یہ ہے مالکی، شافی، حنبلی، حنفی، دیوبندی، سنی، سب کا فتویٰ یہ ہے کہ جس نے ایک مجلس میں 3 مرتبہ اپنی بیوی کو طلاق دے دی وہ 3 ہو گئی، بولیے وہ 3 ہو گئی۔ صحابہ کا بھی یہی فتویٰ تھا، آج صرف اپنا مسلک پھیلانے کے لیے شیعہ اور اہل حدیث یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ بھائی اگر تم نے کٹھی ایک سانس میں ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں تو تیری 1 ہوئی ہے 2 نہیں، تو اس نے بھی پرمٹ دے دیا، اور معاذ اللہ زنا پر لیبل کس کا لگایا؟ سنت کا اور شریعت کا، اسلام کا۔ تو آپ بتائیے کہ یہ بھی زانیوں سے بڑے مجرم ہیں، بولیے زانیوں سے۔ آپ اس کو فرقہ وریت نہ سمجھیے گا، یہ اظہار کرنا ضروری ہے، آپ سمجھے کہ پتہ نہیں بڑی سختی کر رہا ہے۔ اچھا جی، اگر عورت نے خود ہی کھلا لے لیا ہے مرض الوفات میں اپنے خامد سے تو پھر یہ وراثت کی حقدار نہیں ہوگی۔ تو یہ چند مسائل تھے۔ اب یہ جو آخر میں آ رہا ہے
میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ 60 سال تک اللہ کی عبادت کرتا ہے اور کرتے کرتے جنت کے کنارے پر ہوتا ہے، پر مرتے وقت وصیت غلط کر جاتا ہے تو اللہ اس پہ جہنم واجب کر دیتا ہے۔ ہاں جی، ہو گئی ساری زندگی کی باتیں، فنا ہوئی، تباہ ہو گئی۔ یہ وراثت کے مسائل میں ڈنڈی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو کما حقہ شریعت کے احکام بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ